السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک ایسی سبق آموز تحریر پڑھنے کو ملی، آپ سے شیئر کروں گی، جسے سن کر آپ کو دنیا کی بے ثباتی اور انسان کے فانی ہونے کے اصول کی جانب آپ ضرور متوجہ ہو جائیں گے۔ 9 ستمبر 2018 کو موذی مرض کینسر کی وجہ سے 40 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہونے والی ایک فیشن بلاگر اور مصنفہ بستر مرگ پر جب آخری وقت تھا تو وہ لکھتی ہیں، ان کی تحریر بہت سے لوگوں کے لیے سبق آموز تحریر ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ اس وقت میرے گھر کے گراج میں دنیا کی مہنگی ترین گاڑی کھڑی ہے، لیکن میں ویل چیئر پر سفر کرنے پر مجبور ہوں۔ میرے گھر میں ہر قسم اور دنیا کے مشہور برانڈ کے کپڑے اور جوتے ہیں، لیکن میں ہسپتال کی جانب سے فراہم کی گئی ایک سطر میں لپٹی ہوئی ہوں۔ آج میرے بینک کے اکاؤنٹ میں بے شمار دولت موجود ہے، لیکن وہ دولت میرے کسی کام کی نہیں، کیونکہ نہ تو وہ مجھے زندگی دلا سکتی ہے اور نہ ہی صحت۔ میرا گھر ایک محل کی طرح ہے، لیکن میں اس ہسپتال کے بستر پر پڑی ہوئی ہوں۔ میرے پاس جتنی دولت ہے میں اسے استعمال کر کے ایک 5 سٹار ہوٹل سے دوسرے 5 سٹار ہوٹل میں جا سکتی ہوں، لیکن اب میں صرف ایک لیب سے نکل کر دوسری لیب میں ویل چیئر پر سفر کرتی ہوں۔ میں اپنے نجی جیٹ پر جہاں چاہتی ہوں اڑ سکتی ہوں، لیکن اب مجھے ہسپتال کے برآمدے میں جانے کے لیے 2 افراد کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بالوں کو سجانے کے لیے میرے پاس 7 بیوٹیشنز تھیں۔ آج میرے سر پر ایک بال تک نہیں ہے۔ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں دنیا بھر کے لذیذ کھانے کھا سکتی ہوں، لیکن اب میری خوراک صرف 2 گولیاں اور رات کو چند قطرے نمکین پانی۔ آج یہ گھر، یہ کار، یہ جیٹ، یہ فرنیچر، بہت سارے بینک اکاؤنٹس، اتنی عزت اور شہرت کچھ بھی میرے کام کا نہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز مجھے تھوڑی دیر کے لیے بھی راحت نہیں پہنچا سکتی، اور نہ ہی ان میں سے کوئی ایک چیز میری زندگی کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ فیشن بلاگر اور مصنفہ کا اپنی اس تحریر کے آخر میں زندگی کی اصل حقیقت بتاتے ہوئے انہوں نے لکھا تھا کہ اصل زندگی دوسروں کی زندگیوں میں سکون کے لمحات پیدا کرنا ہے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنا ہے۔ آخر میں موت کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی ہاں، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ آپ دنیا میں جتنی بھی آسائشوں میں گھرے ہوئے ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس صحت نہیں تو آپ کو کوئی چیز بھی خوشی نہیں دے سکتی، اور انسان اکڑتا پھرتا ہے جبکہ یہ ساری اکڑ ایک بیماری کی مار ہے۔ ایک بیماری انسان کو چکنا چور کر کے رکھ دیتی ہے، اس کی ساری پھونک ماری جاتی ہے اور انسان کی ساری پھونک نکال کے رکھ دیتی ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ لاس اینجلس کے ڈاکٹر ابراہیم نے انسانی روح کا وزن معلوم کرنے کے لیے نزع کے شکار لوگوں کو ہر 5 سال میں 1200 تجربے کیے۔ اس سلسلے میں اس نے شیشے کے باکس کا ایک انتہائی حساس ترازو بنایا۔ وہ مریض کو اس ترازو پر لٹاتا، مریض کے پھیپھڑوں کی آکسیجن کا وزن کرتا، ان کے جسم کا وزن کرتا اور اس کے مرنے کے انتظار کرتا، مرنے کے فوراً بعد اس کا وزن نوٹ کرتا۔ ڈاکٹر ابراہیم نے سینکڑوں تجربات کے بعد اعلان کیا کہ ہر انسانی روح کا وزن 21 گرام ہے۔ ابراہیم کا کہنا تھا کہ انسانی روح اس 21 گرام آکسیجن کا نام ہے، جو پھیپھڑوں کے کونوں، کھدروں، درزوں اور لکیروں میں چھپی رہتی ہے۔ موت ہچکی کی صورت میں انسانی جسم پر وار کرتی ہے اور پھیپھڑوں کی تہوں میں چھپی اس 21 گرام آکسیجن کو باہر دھکیل دیتی ہے۔ اس کے بعد انسانی جسم کے سارے سیل مر جاتے ہیں اور انسان فوت ہو جاتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ 21 گرام کتنے ہوتے ہیں؟ گرام لوہے کے 14 چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں۔ 21 ٹماٹر پیاز کی ایک پرت، ریت کی 6 چٹکیاں اور 5 ٹشو پیپر ہوتے ہیں۔ یہ ہے ہماری اور آپ کی اوقات، لیکن ہم بھی کیا لوگ ہیں۔ ہم 21 گرام کے انسان خود کو کھربوں ٹن وزنی کائنات کا خدا سمجھتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر روح کا وزن 21 گرام ہے تو ان 21 گراموں میں ہماری خواہشوں کا وزن کتنا ہے؟ اس میں ہماری نفرتیں، لالچ، ہیرا پھیری، چالاکی، سازشیں، ہماری گردن کی اکڑ، ہمارے لہجے کا غرور کا وزن کتنا ہے؟ ہمیں تو قدم قدم پر اللہ سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، بار بار ہمارے ضمیر کا الارم بھی بجاتا رہتا ہے، لیکن ہم اپنی بے حسی میں اس قدر
بے حس اور انا پرست بن چکے ہوتے ہیں کہ ہر الارم بند کر کے غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہی سب کچھ فنا ہو جاتا ہے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، بس زندہ رہتے ہیں تو صرف اس کے اعمال، اب چاہے وہ برے ہوں یا اچھے، دونوں اعمال آگے راستے میں کھڑے اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ برے اعمال اس کا ہاتھ تھام کر اسے بری جگہ لے جاتے ہیں اور اچھے اعمال اس کا ہاتھ تھام کر اسے اچھے مقام پر لے جاتے ہیں۔ تو پھر جس چیز نے فنا ہو جانا ہے اس پر اتنی محنت کیوں؟ محنت صرف اس پر کی جائے جو ہمیشہ زندہ رہے گی، جو مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ اللہ سب کو صحت اور تندرستی والی نعمت عطا فرمائے اور اچھے اعمال نصیب فرمائے، کیونکہ صحت بھی اچھی ہو، اعمال بھی اچھے ہوں تو یہی اصل کامیابی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔